اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا سوال ہے کہ اکثر چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کلائی میں کالا دھاگا باندھ دیا جاتا ہے اور ماتھے پر کالا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے تاکہ بچے کو نظر نہ لگے، یہ عمل کیسا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال آپ نے سن لیا ہے۔ اس طرح کے دھاگے باندھنا، ٹیکے لگانا اور یہ عقیدہ رکھنا، اس سے نظر نہیں لگتی، یہ عقیدہ شرک ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ اس طرح کے عقائد سے اجتناب کریں اور عقیدہ مضبوط رکھیں کہ شفا دینے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح کا عقیدہ غلط ہے، بالکل۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے ٹائم پر آئے کہ 2 رکعت کا ٹائم نہیں ہے تو کیا کرے، بیٹھ جائے یا کھڑا رہے؟ جی ہاں، اگر 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھ لے، اگر ٹائم کم ہے اس کو بیٹھ جانا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھنے سے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے، دیکھیں جائز نہیں ہے، یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں جس کو آپ تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اچھی بات ہے، ظہر کی 2 رکعت آپ کو مل جاتی ہے، کم از کم پڑھ لیں، لیکن ٹائم کم ہے تو آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنا اور بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھنا ثابت ہے۔ امام نسائی سنن نسائی کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں، وہ 3 صحابہ جن کے معاملے کو روک دیا گیا تھا، جن کے حق میں بعد میں قرآن کریم بھی نازل ہوا، وہ تینوں جب آئے تھے آ کر اپنا مسئلہ سنانے کے لیے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ان کے 2 رکعت پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا ہو کہ تم نے 2 رکعت نہیں پڑھی، کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ بیٹھنا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائے، لہذا کہ وقت کم ہے تو وہ بیٹھ جائے۔ ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ بے نمازی کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، جبکہ اکثر لوگ صدقہ، خیرات، قربانی، حج وغیرہ نیک عمل کرتے ہیں، کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائیں۔ اور اگر کوئی ایسے بندے ہیں صدقے خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر دینداری موجود ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز کا منکر بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا اور نماز کا منکر بھی ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ایک آدمی ہے کہ نماز کا انکار نہیں کرتا، اپنی سستی کو پیش کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، اگرچہ یہ دلیل نہیں ہے، تاہم اس کے اوپر ہم کفر جامد کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ پکا کافر ہے۔ اس کو اچھے اعمال کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے ان کو تلقین کریں۔ آپ دیکھیں صدقہ خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کیا فائدہ؟ ان کو تلقین کرنی چاہیے اس کام کی جو غلطی ہے، نہ کہ جو اچھے کام کرتا ہے ان سے روکیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تقویۃ الایمان جو شاہ اسماعیل شریف کی تصنیف ہے، اس کی ایک عبارت یوں ہے کہ اللہ شہنشاہ ہے، اس کی تو شان یہ ہے کہ ایک آن میں ایک حکم ہے، اس سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس بات کا صحیح مفہوم بیان کریں۔ دیکھیں، یہ جو شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے
یا اس طرح ہمارے آج سے 100 سال 200 سال پہلے اکابرین گزرے ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، عام طور پر ان کتابوں کو ہم اداروں میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور واقعی اس طرح کی عبارتیں آتی ہیں تو ایک پڑھنے والا طالب علم بھی مذبذب ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو ایک اہل علم سمجھاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ عوام الناس ڈائریکٹ جب اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں یقیناً وہ الجھ جاتے ہیں۔ در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی قدرت کو پیش کیا گیا ہے۔ بس مختصر بات یہ ہے، اس میں نہ کسی ولی کی توہین ہے، نہ کسی فرشتے کی توہین ہے، نہ کسی نبی کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ کی قدرت کو پیش کیا گیا۔ بس اتنا بات یاد رکھیں۔ باقی اس میں یہ اور گہرائی میں جائیں گے تو خام خواہ شیطان بھی آپ میں وسوسے ڈالے گا۔ شاہ صاحب نے اصل میں جو نقطہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی قدرت کو پیش کیا گیا ہے، بس اس کو ہی سمجھا۔ پر ہونے ہیں، کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کے کچھ مسائل ہیں، تو انہوں نے ٹائم پہلے ساتھیوں سے لے لیا تھا، اس لیے انفرادی نشست یوں نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم بری و ذمہ ہیں، نشست تو ہے لیکن کچھ ٹیم ہے، ان کے کچھ مسائل ہیں تو وقت لگے گا، اس لیے معذرت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔